حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ آپ کے جو حاسدین تھے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ آج ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو رسوا اور ذلیل کر دیں گے، اور یہ منصوبہ بنانے کے بعد عورت کے پاس جاتے ہیں اور اس عورت کو بہلا پھسلا کر کہتے ہیں کہ تم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک تہمت لگاؤ گی۔ وہ عورت راضی ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک عورت کی تہمت جب انسان پر لگتی ہے تو جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت جلدی یقین مان لیتے ہیں کہ شاید ہی ایسا ہوا ہوگا، اور کسی کی تہمت جب لگتی ہے تب انسان اتنی جلدی راضی نہیں ہوتا۔ لیکن ایک عورت کی جب تہمت انسان پر لگتی ہے کہ تم نے ایسا کام کیا یا تم نے فلاں کام ایسا کیا، تو وہ جلدی مان لیتا ہے۔ تو جب حاسدین نے اس عورت کو راضی کر لیا بہلا پھسلا کر کہ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائے، تو لگانے کے بعد وہ عورت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ حضور میرے خاوند بیمار ہیں اور وہ آپ کو بلا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے ہی کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام اعظم چل دیے۔ اب آپ کو کیا معلوم تھا کہ یہ کس طریقے کے ماجرا ہونے والا ہے؟ تو حضرت امام اعظم جب اس کے گھر میں تشریف لے گئے تو اس عورت نے اپنے گھر کے اندر جیسے ہی حضرت امام اعظم کو داخل کیا، اور داخل کرنے کے بعد عورت نے اپنا گھر بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد وہ چلانے لگی۔ جیسے ہی وہ عورت چلائی، جتنے بھی حاسدین تھے جنہوں نے بھی یہ منصوبہ بنایا تھا وہ فوراً بھاگ کر آئے اور سب لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اب جیسے ہی یہ ماجرا ہوا، ماجرا ہونے کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور اس عورت کو وہاں کے خلیفہ کے پاس لے جایا گیا۔ جب اس خلیفہ نے یہ ماجرا دیکھا تو اس خلیفہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور اس عورت کو جیل میں بند کر دیا، کیونکہ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ نے ان دونوں کو جیل میں بند کر دیا اور کہا کہ اب جو فیصلہ ہے وہ کل صبح ہوگا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور وہ عورت ایک رات جیل میں بند رہی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جیل میں بھی نفل ادا کر رہے ہیں، رب العزت کی حمد و ثنا پڑھ رہے ہیں۔ جب اس عورت نے یہ دیکھا اور وہ دیکھنے کے بعد بہت شرمندہ ہوئی، شرمندہ ہونے کے بعد وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہتی ہے کہ حضور مجھے معاف کر دیجئے، اور پورا ماجرا بیان کرتی ہے کہ آپ کے حاسدین نے مجھے بہلا پھسلا کر آپ پر تہمت لگانے کے لیے بھیجا تھا۔ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ بات اس عورت سے سنتے ہیں تب آپ اس عورت سے کہتے ہیں اس جیل کا جو رکھوالا ہے اس سے کوئی بہانہ بنا کر میرے گھر جانے کے بعد میری زوجہ سے پورا یہ ماجرا اس کو بتا دینا۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ عورت اس جیل ایک بحال کرنے والا تھا، اس کو کچھ بہانہ بنا کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتی ہے، اور گھر جانے کے بعد ام حماد کے پاس جاتی ہے اور پورا ماجرا بیان کرتی ہے، اور آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس عورت سے کہتے ہیں کہ تم اس کو پوری بات بتانا، اس سے کہنا کہ جیل میں تمہیں امام اعظم نے بلایا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ عورت جاتی ہے اور پورا ماجرا امام اعظم کی زوجہ کو بتاتی ہے، اور امام اعظم کی زوجہ کو بلانے کے بعد اس کو اس جیل میں بلا لیتی ہے۔ صبح کا وقت ہوتا ہے۔ خلیفہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور اس جیل میں جو عورت تھی اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد خلیفہ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھتا ہے کہ حضور کہ آپ کو ایک عورت کے بند مقام میں خلوت جائز تھی؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ کس عورت کے ساتھ؟ تو خلیفہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے۔ اب سامنے کون بیٹھی تھی؟ وہ عورت تو جا چکی تھی، اب سامنے وہ عورت بیٹھی تھی جو حضرت امام اعظم کی زوجہ محترمہ تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ اس عورت والد کو بلایا جائے۔ حضرت ام حماد کے والد کو بلایا گیا، اور وہ آپ کے سسر تھے۔ جب حضرت ام حماد کے والد کو بلایا گیا تو آپ کے والد سے دریافت کیا کہ آپ ان کا گھونگھٹ اٹھائیے۔ جیسے ہی حضرت ام حماد کے والد نے ان کا گھونگھٹ اٹھایا اور دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہنے لگے تو میری بیٹی اور ان کی بیوی ہے، میں نے ان کا نکاح کر دیا ہے، تو یہ ہنگامہ کس بات کا ہو رہا ہے؟ جیسے ہی یہ حاسدینوں نے یہ بات سنی، اور سننے کے بعد وہ ادھر ادھر جانے لگے اور پانی پانی ہو گئے۔
اللہ رب العزت نے حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے سے بچا لیا کہ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ بڑا پاک اور صاف ہوتا ہے، کہ جب کوئی بھی بندہ اس پر تہمت لگا لیکن وہ بری الذمہ ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے بالکل ہی آئینے کی طرح صاف کر دیتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔